اب اعتماد کے منافع جات پر غور کیجیے۔ یقیناً پاساتی اعتماد کے ان 7 کاروباری ٹیکسز کے سوا جو ابھی ہم نے جانے ہیں، باقی سب منافع ہے۔ فضولیات، افسر شہی، بدعہدی، سیاست، ٹرن اوور، ہلٹر بازی اور فراڈ کم کرنے سے یا ختم کرنے سے اعتماد کے کھاتوں اور ادارے کے نتائج میں ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ نمبر 1، ارتقائی قیمت۔ بلند اعتماد آپ کی قدر و قیمت میں 2 جہتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلی جہت شیئر ہولڈرز کی ہے۔ کچھ عرصے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ واٹسن وائٹ کی 2002 میں کی گئی تحقیق کے مطابق بلند سطحی اعتماد کی حامل کمپنیوں نے پاساتی اعتماد کا شکار کمپنیوں کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے شیئر ہولڈرز کو بدلے میں 286% منافع ادا کیا، یعنی یہ منافع سٹاک پرائس کے علاوہ تھا۔ دوسری جہت گاہکوں کی ہے۔ آخری 5 منافع جات جو نیچے بیان کیے گئے ہیں کے نتیجے میں بلند سطحی اعتماد کی حامل کمپنیاں اپنے گاہکوں کے لیے مسلسل فوائد تخلیق کرنے اور انہیں گاہکوں تک پہنچانے کا کام بخوبی کرتی ہیں۔ گاہکوں کا اطمینان دوسرے بیرونی سرمایہ کاروں کو ترغیب دلانے کا باعث بنتا ہے، جس سے کمپنی کی قیمت میں گنا گوں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، تیز رفتار نشوونما۔ بلند سطحی اعتماد سے بھرپور کمپنیوں نے پاساتی اعتماد کا شکار کمپنیوں کو نہ صرف شیئر ہولڈرز ویلیو میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ سیلز اور منافع میں بھی ان کی کمر توڑ دی ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، گاہک انہی کمپنیوں کی چیزیں خریدتے ہیں اور بار بار خریدتے ہیں اور دوسروں کو خریدنے پر اکساتے ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کمپنیوں نے دوسروں کو اپنی کم لاگت کے باعث بھی ناکار کر دیا ہے۔ جیسے کہ وین گارڈ انویسٹمنٹ کے CEO جان برفن نے کہا تھا کہ اعتماد ہمارا ترجیحی اثاثہ ہے۔ جیسے جیسے گاہکوں کا ہم پر اعتماد بڑھتا ہے، نشوونما میں حیران کن اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3، تقویت شدہ جدت۔ بلند سطحی اعتماد سے بھرپور کمپنیاں اپنی مصنوعات اور گاہکوں کو مہیا کی جانے والی خدمات میں جدت پسند ہوتی ہیں، اور ان کا جدت کا ایک مضبوط کلچر ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایک بلند سطحی اعتماد کے ماحول میں پھل پھول سکتا ہے۔ جدت اور تخلیق اپنی نشوونما کے لیے بہت سی شرائط کا مطالبہ کرتے ہیں، جن میں معلومات کے تبادلے، فوائد حاصل کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنے، خطرات مول لینے، غلطیوں سے بچنے اور ایک دوسرے سے تعاون کی شرط شامل ہوتی ہے، اور یہ تمام شرائط بلند سطحی اعتماد میں ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، مکمل تعاون۔ بلند سطحی اعتماد سے بھرپور کمپنیوں کا ماحول باہمی تعاون اور ٹیم ورک کو مہمیز کرتا ہے، جو آج کی نئی عالمی معیشت میں کامیابی کے لیے حد ضروری ہے۔ باہمی تعاون اور مل جل کر کام کرنے کے روایتی رویوں سے ہٹ کر حقیقی تعاون آج کی دنیا میں ایک نمونہ، ایک ماڈل بننے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ کاروباری معاون ڈاکٹر مائیکل ہیمر کے الفاظ میں ری انجینئرنگ معاون معیشت کے لیے وارم اپ کا ایک چھوٹا سا عمل تھا، اور یہ تعاون محض ادارے کے اندر تک ہی قید نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دائرہ کار گاہکوں، سپلائرز تک پھیلا ہوتا ہے۔ نمبر 5، مضبوط پارٹنرشپ۔ واروک بزنس سکول کی تحقیق کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پارٹنرشپ کے تعلقات، یعنی جیسے کہ بیرونی ذرائع سے معاملات جو اعتماد پر مبنی ہوتے ہیں، میں کنٹریکٹ کی قدر و قیمت میں 40% زیادہ منافع کی صورت میں اضافہ ہوا۔ وہ لوگ جو صرف کنٹریکٹ میں لکھے گئے الفاظ پر انحصار کرتے ہیں اور اعتماد سے بھرپور تعلقات کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، انہیں اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ حقیقی اعتماد آسانی سے نہیں ملتا، اسے کارکردگی کی بنیاد پر جیتنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، بہتر کارکردگی۔ بلند سطحی اعتماد سے بھرپور کمپنیاں پاساتی اعتماد کا شکار کمپنیوں کی نسبت اپنی حکمت عملیوں پر زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
عمل کی اہمیت سے اشنائی۔ میری ہارورڈ بزنس اسکول میں پہلے ہی دن ہو گئی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے کی کیس اسٹڈی کے اختتام پر میرے پروفیسر نے ایک بات کہی جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ہارورڈ میں گزرنے والے اپنے 2 سالوں میں کوئی بات یاد رکھنا چاہتے ہوں تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ بی گریٹ حکمت عملی پر اے گریٹ عمل کسی بھی دوسرے طریقے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسٹریٹجی بزنس میگزین پڑھنے والوں کی طرف سے سب سے زیادہ ووٹ پانے والا خیال یعنی عمل آج کے دوروں میں سب سے بڑا نقطہ ارتکاز ہے، اور عمل یعنی کارکردگی کو صرف اور صرف اعتماد کی بدولت ہی بڑھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، عظیم وفاداری۔ بلند سطحی اعتماد کے قابل کمپنیاں اپنے بنیادی بیرونی سرمایہ کاروں، ساتھ کام کرنے والوں، گاہکوں، سپلائرز، ڈسٹریبیوٹرز اور انویسٹرز کی وفاداری پس سطحی اعتماد کی شکار کمپنیوں کی نسبت زیادہ خوبصورتی سے حاصل کرتی ہیں۔ ان تمام تعلقات کا ثبوت انتہائی واضح ہے۔ نمبر 1، ملازمین بلند اعتماد کمپنیوں میں زیادہ عرصے تک کام کرتے ہیں۔ نمبر 2، بلند اعتماد کمپنیوں کے گاہک انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نمبر 3، سپلائزر اور ڈسٹریبیوٹرز بلند اعتماد کمپنیوں سے زیادہ عرصے تک شراکت کرتے ہیں۔ نمبر 4، سرمایہ کار اپنا سرمایہ ایک لمبے عرصے تک بلند اعتماد کمپنیوں میں لگاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر لیری بون مون، جو بون مون ادارے کے بانی اور سربراہ ہیں، کہتے ہیں کہ اعتماد گاہک کی وفاداری اور برانڈ کی طاقت کا ناگزیر جز بنتا جا رہا ہے۔ جب بلند اعتماد کے فوائد کو جمع کرتے ہیں اور یہ حقیقت سر فہرست رکھتے ہیں کہ بلند اعتماد سے ان ٹیکسز جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے سے جان چھوٹ جاتی ہے یا ان کی شرح میں کمی ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ بلند اعتماد تیز رفتار اور کم قیمت میں نمایاں، براہ راست قابل پیمائش اور غیر متنازع تعلق ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعتماد سے زیادہ تیز رفتار کچھ بھی نہیں ہے، اعتماد کی معیشت سے زیادہ نفع بخش کچھ نہیں ہے، اعتماد کے نفوذ پذیر اثر سے بڑھ کر مربوط کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ نے زیر سطح دیکھنے والا چشمہ پہنا ہو تو یہ حقائق ناقابل بحث ہو جاتے ہیں۔ جب بات آپ کے ادارے کے اندرونی سرمایہ کاروں سے اعتماد استوار کرنے کی ہو تو ان سے کنارہ کشی ناممکن ہو جاتی ہے۔ خاندان بھی ادارے ہی ہوتے ہیں۔ میں اس حصے کا اس بات کا ذکر کیے بغیر اختتام نہیں کروں گا کہ خاندان بھی ایک طرح سے ادارے ہی ہوتے ہیں، اور اس باب میں ہم نے جتنی بھی باتوں کا ذکر کیا ہے وہ خاندانی سطح پر ویسے ہی صادق آتی ہے جیسے کسی بھی دوسرے ادارے میں۔ خاندانوں کے درمیان اعتماد کی سطح انتہائی بلند ہوتی ہے جب افراد ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جب ان کے پاس اقدار کو پہچاننے اور بلند سطحی اعتماد کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور نظام ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس اعتماد کے ابلاغ کے لیے مخصوص علامات ہوتی ہیں۔ حال ہی میں میرے ایک کولیگ نے مجھے اپنے دوست کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا جس میں اس نے اپنے دوست سے اس کے بیٹے کے باسکٹ بال کھیلنے کے بارے میں پوچھا۔ اس کے دوست نے جواب دیا کہ چونکہ میرے بیٹے کے گریڈز اچھے نہیں ہیں اس لیے وہ اس سال باسکٹ بال نہیں کھیل سکے گا۔ کچھ دیر تبادلہ خیال کے بعد اس نے یہ کہتے ہوئے بات کو سمیٹا کہ میں ایک لڑکے کو پروان چڑھا رہا ہوں، ایک باسکٹ بال کے کھلاڑی کو نہیں۔ اس پر غور کیجئے، فرض کیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کی اس گریڈز میں بہتری لانے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا خاندانی ڈھانچہ اور نظام اس سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایسے ہے کہ جب وہ کوئی گیم جیتتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور اسے کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، اور جب وہ اے گریڈ لیتا ہے تو آپ بمشکل یہ کہتے ہیں کہ شاباش۔ کمیونیکیشن کا انتظام۔ ہر ہفتے آپ بہت جوش سے اس سے پوچھتے ہیں کہ اگلا میچ کب ہے۔ آپ اس کی پڑھائی کے متعلق سال میں ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، وہ بھی جب اپورٹ کارڈ ملتی ہے۔ فیصلہ کرنے کا نظام۔ ہر کام جو آپ کرتے ہیں
وہ اگلے میچ یا اگلے ٹورنامنٹ کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں۔ گریڈز کبھی بھی آپ کے فیصلے کا حصہ نہیں رہے۔ ڈھانچہ: آپ کا بیٹا اپنے معمولات کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنے بجے سوئے گا، کتنی دیر ٹی وی دیکھے گا اور دوستوں کے ساتھ کتنا وقت گزارے گا، اپنے گریڈز کی پرواہ کیے بغیر۔ خاندان ان نتائج سے بالکل ہم آہنگ ہے جو وہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک کھیلوں سے رغبت رکھنے والا بچہ جو سکول میں اپنی کارکردگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ اگر لوگ اپنے خاندان کے بارے میں سنجیدہ ہیں، انہیں خود سے وہی سوال پوچھنے چاہیے جو کسی بھی ادارے کے لحاظ سے لوگ پوچھتے ہیں، یعنی نمبر 1، کیا آپ کے خاندان میں کاملیت ہے؟ کیا اقدار واضح ہیں اور اصولوں اور رہنمائیوں کی پیروی کی جاتی ہے، یعنی ڈھانچوں اور نظاموں کی؟ اور پارٹنرز کا رویہ ان اقدار کو محمیز کرتا ہے؟ کیا گھر میں ایمانداری اور عاجزی کا ماحول ہے؟ کیا خاندان کے افراد میں اپنے نظریات اور خیالات کو کھل کر اظہار کرنے کا حوصلہ ہے؟ اور کیا وہ یہ سب عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرتے ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ کے خاندان کی نیت اچھی ہے؟ کیا آپ نے عزت کرنے اور خیال رکھنے والی ثقافت ترتیب دی ہے؟ کیا ایجنڈا اجتماعی جیت کا ہے یا یہ صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے کہ کون جیتتا ہے؟ کیا آپ کا نظام باہمی تعاون میں مددگار ہے؟ نمبر 3، آپ کے خاندان میں صلاحیتیں کتنی ہیں؟ کیا ڈھانچہ ان سے ہم آہنگ ہے اور ان کی نشوونما اور ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ کیا یہ اتنا محفوظ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے غلطیوں سے سبق سیکھا جا سکے؟ کیا نظام ایسا ہے جو بچوں کو بڑے ہو کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ضروری مہارتیں سیکھنے اور انہیں سنوارنے میں ان کی مدد کر سکے؟ نمبر 5، آپ کا خاندان کس طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے؟ کیا نظام اتنا مربوط ہے کہ اس کے تحت باہمی تکمیل کے احساس کے ساتھ خوشی کا لطف اٹھایا جا سکے؟ کیا بھرپور ساتھ، مدد اور محبت کی کثرت ہے؟ کیا خاندان کے افراد انفرادی اور خاندانی سطح پر اپنے اہم مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں؟ کیا ہم بلند اعتماد کا سلوک روا رکھتے ہیں؟ کیا ہم سیدھی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم وفاداری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہم عہد کی پاسداری کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ڈھانچے اور نظام پس سطحی اعتماد کا رویہ پیدا کر رہے ہیں، اور ہم اس میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں مروجہ علامات کیا ہیں؟ کیا یہ ان اقدار کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں اور جنہیں ہم فروغ دینا چاہتے ہیں؟ ایک سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں اعتماد استوار کرنے کے لیے سب سے طاقتور ترین طریقہ جو میں استعمال کر سکتا ہوں وہ ان 4 تہوں اور 13 رویوں پر عمل ہے، تاکہ اپنے خاندان کی ان روایتوں کی جو میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا ہر فرد سمجھے اور ان کو لے کر چلے، اپنے خاندان کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کر سکوں اور ایسے ڈھانچے اور نظام کو ترتیب دوں جو ان اقدار کے فروغ میں میری مدد کرے۔ آپ کا ادارہ جو بھی ہو، چاہے وہ ایک کاروباری ادارہ ہو، ایک غیر منافع بخش ادارہ ہو، ایک شعبہ ہو، یا کسی بڑے ادارے میں ایک ٹیم ہو یا ایک خاندان ہو، یہ جاننا انتہائی ناگزیر ہے کہ اعتماد قائم کرنے کے لیے اس کو ترتیب دینا اور ان میں مطابقت پیدا کرنا ہی شاید آپ کا سب سے بڑا اثر ہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے آپ ادارے میں موجود ہر چیز پر ایک مثبت اثر مرتب کریں گے۔